سے گزرے تو ایک گھر میں ماں اور بیٹی کا جھگڑا حضرت عمر نے سنا۔ ماں اور بیٹی دونوں لڑ رہی ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی کہتی نہیں امی، دودھ میں پانی ملا کر بیچنا امیر المومنین نے حرام کہا ہے، کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا حرام ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین کہیں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ملا پانی۔ تو اس نے کہا اماں شرم کی بات کہ امیر المومنین کے سامنے تو ہم فرما برداری کا دعویٰ کریں اور امیر المومنین کے پیٹھ پیچھے ان کی ہم نافرمانی کریں۔ دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی امی، اسلام نے منع کیا ہے۔ حضرت عمر نے سنا تو کچھ نہیں بولے، چلے گئے آگے۔ صبح جب ہوئی تو سپاہیوں کو بھیجا کہ جا کے فلاں جگہ ماں بیٹی ہوں گے، ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ سپاہی جب صبح لے کے آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم دونوں جھگڑا کس بات کی کرتی تھی؟ تو ماں غلطی پہ تھی تو وہ چپ۔ لڑکی نے کہا اے امیر المومنین، یہ میری ماں ہے، میرے گھر میں دودھ بکتا ہے، رات میں مجھ سے کہتی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، اور میں کہتی تھی دودھ میں پانی ملا کر بیچنا امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو کہتی تھی کہیں دیکھ رہے ہیں ملا پانی۔ تب امیر المومنین نے اس کی ماں سے پوچھا کہ اے میری بہن تم بتاؤ ایسا کرنے پر بچی کو کیوں مجبور کرتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا، کہا امیر المومنین میرے شوہر نہ رہے، گھر میں کوئی روزی کمانے والا بھی نہیں ہے، میری جوان بیٹی ہے گھر میں ہوں، دودھ تھوڑا ہوتا ہے، اگر خالص دودھ بیچ لوں تو میری اور میری بچی کی زندگی کا گزارا نہیں ہو پائے گا، میں مجبور ہوں کہ دودھ میں پانی ملاتی ہوں تاکہ اتنے کا بک جائے کہ میری اور میری جوان بچی کا گزارا ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش خاندان کے تھے، اور وہ گوالین خاندان، نیچے خاندان کی عرب میں، لیکن حضرت عمر نے گناہ سے بچانے کے لیے اپنے لڑکوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا تم میں سے کوئی اس کی لڑکی سے شادی کر لے تاکہ اس کا بوجھ تمہارے اوپر آ جائے اور اس بیوہ عورت کا سر ہلکا ہو جائے تاکہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے بچ جائے۔ حضرت عمر کے ایک لڑکے تیار ہوئے اور اس لڑکے سے شادی کیا، اس کا خرچ اپنے ذمے اٹھایا اور اس بیوہ عورت کا بوجھ ہلکا کیا، اور دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے وہ عورت بچ گئی۔ اب یہاں غور کرو کہ صحابہ کرام نے گناہ سے بچانے کے لیے کہاں سے کہاں تک کیا کام کیا، کہ قریش خاندان کے تھے لیکن عار نہیں محسوس کیا، ایک گوالی لڑکی سے شادی کر کے گناہ سے بچانے کی کوشش کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رزق کا صاف ستھرا ہونا لاگت ہے پھٹیوا کا چھوڑے نہ ہی ہوگا پکڑے نہ ہے۔ چلو جیسے کیسے سنو جو کچھ اللہ کو منظور ہے۔ بہرحال عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سبعۃ رجال یظلهم اللہ فی ظلہ، حضور فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 لوگ ہیں قیامت کے دن، جب نہ آسمان کا سایہ رہے گا، نہ پیڑ کا، نہ کسی دیوار کا، سورج ہر آدمی کے سر کے قریب آ جائے گا سواء نیزے پر، تو اللہ 7 لوگوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 پر حضور فرماتے امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم، کہ اگر کوئی حاکم بن جائے اور انصاف کرے، دنیا میں ہندو مسلم نہ دیکھے، اپنا پرایا نہ دیکھے، امیر و غریب نہ دیکھے،
انصاف کرے تو انصاف کی برکت سے حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ اس لیے لوگوں انصاف کرو، پنچ بن جاؤ تب بھی انصاف کرو، گھر میں تمہارے 10 لوگ ہو گھر میں انصاف کرو۔ انصاف کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر فرماتے رجل قلبہ معلق بالمسجد، اس آدمی کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا جو آدمی اپنے دل کو مسجد سے لگا کے رکھے گا۔ اذا خرج منہ، جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو کام اپنا کرے لیکن دل مسجد کی طرف لگا رہے، حتی یعود الیہ، یہاں تک کہ دوسری نماز پڑھنے کے لیے مسجد لوٹ جائے۔ تو جو اس طرح اپنے دل کو مسجد سے لگا کے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہے افسوس کہ آج ہم مسجدوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ ایک گاؤں تھا، ایک صاحب کا بیل مسجد میں پہنچ گیا تو مولوی صاحب کا لاٹھی مار مار کے بھگائی۔ تو بیل کے مالک پہنچ گیا، کہیں مولوی صاحب کا کاہے مارے، جانور تو جانور، تو کہیں مسجد میں گھس آیا تھا۔ پھر کہنے رہے بیل رہے تو چلا ہوا، ہم کبھو دیکھے ہی ماں، کبھی یہی سوچ لی تھی بیل رہے تو آئے گا، ہم کبھو آئے ہیں۔ ایسے ایسے انسان پڑے۔ اے لوگوں مسجدوں سے لگاؤ کرو۔ تیسرے نمبر پر حضور فرماتے رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی خدا کی عبادت میں پرورش پائے، جوان ہو تو خدا کی عبادت کرتا ہوا جوان ہو۔ جوانی کی عبادت کرنے والے کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ اس لیے نوجوانوں، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، جوانی میں خدا کو راضی کرو۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے جب تک جوان رہی ہیں تب تک مسجد کے دائرے نہ جائیں، جب بڑھائے جئی ہیں اٹھت بیٹھت ککھی ہیں تب جئی ہیں مسجد میں، رکوع سے اٹھی ہیں سمی اللہ علیہ من حمدہ وہاں ککی، رکوع میں جو ہے تو ککی۔ ارے اس کانکھنے سے پہلے عبادت کر لو، خدا کو راضی کر لو۔ جوانی کی عبادت خدا کو بہت پسند ہے۔ حج کرے جئی ہیں تو بڑھاپا میں ہی ہیں، وہ طواف نہ کر پہ ہیں تو ٹھیلیا پہ یہاں بیٹھ کے گھمائے جی ہیں، لاگت ہوں بھیک مانگے کہ یہ ٹھیلیا پہ بیٹھے۔ ارے جب اللہ بدن میں طاقت دے تو عبادتیں کر لو، عبادت اس وقت کو نہ ضائع کرو۔ چوتھے نمبر پر حضور فرماتے رجل ذکر اللہ خالیا ففادت عینا، وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرے، اتنا یاد کرے اتنا یاد کرے کہ ففادت عینا، کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ خدا تنہائی میں ہو خدا کو یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ تنہائی میں ہو تو کوئی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پیروں میں چلنے کی طاقت دے دی، اے اللہ اگر طاقت نہ دیا ہوتا تو میں معذور مانا جاتا، الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے زبان میں بولنے کی طاقت دے دی ورنہ میں بورا کہا جاتا۔ بولو ان نعمتوں کو یاد کر کے تنہائی میں رو دو، اگر رو دیا آنکھ سے آنسو نکل پڑے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی رحمت کے تم مستحق ہو گئے۔ لیکن آج ہم لوگ کہاں رو وجہ، کہوں آگ لگ جائے گھر جل جائے تب رو وجہ، یا کوئی امتحان میں فیل ہو جائے ہیں تب روئی ہے، یا کوئی جوتی آئی دی تب روئی ہے، اور جوانے میں اگر مہروا نہیں تب روئی ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے نہیں روتے ہیں۔ ہمارے ادھر ایک ہمارے مولوی صاحب ہیں، ہم سے عمر ان کے زیادہ ہے، ایک دن ہم دونوں ملا ننپارہ جائیت رہا تو رائے بوجھا اسٹیشن پہنچا گا تو ان کے ماما بیٹھ رو ہے۔ اب مولوی کی عمر ہم سے زیادہ تو کہ ماما کی اور عمر کتتی رہی ہوئی بیٹھ رو ہے۔
ہم لوگ دیکھا گا تو جانا کا معلوم ٹرین چھٹ کے کہا تو پہنچا گا پوچھا گا کہا بات ہو تو کہا تھا ملا جی سے کہ ارے تمہار مامی ابے ٹرین سے میکا گئی ہیں وہی ہمارے روئی تھے تو ملا جی کہیں کہا بتے پر گئے ماما نے بے تماچا ماری گئی ہیں تو نہ لوٹی ہیں کہا ہاں کہ سب دن خاطر چلی گئی بتاؤ بڑھاپا میں 2 دن کے خاطر مہروا میکا چلی جائے تو روت ہے ارے رو تو خدا کی یاد میں رو ہاں خدا کی یاد میں آنسو نکل آئے اگر نکل آئے تو الحمدللہ بخشش کی ضمانت ہو گئی رو دو لیکن آج دیکھا جاتا ہے لوگ ظاہر میں ہی روئی ہیں تنہائی میں نہیں روئیں گے مسجد میں جائی ہیں تو ماں کہہ کے روئی ہیں دعا مانگی ہے تاکہ گاؤں بھر جان جائے کہ وہی پکا بزرگ ہوئی گوا حضور نے تنہائی کا لفظ کہا ہے رجل خالیا ففاضت عینا وہ آدمی جو تنہائی میں خدا کو یاد کرے وہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے دوسرے کے سامنے نہیں ورنہ ہو سکتا ہے ریاکاری میں نام نہ آ جائے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے 5ویں نمبر پر حضور فرماتے رجلان تحابان للہ وہ 2 آدمی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوستی کریں وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ اور اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے دونوں دوری دوری بنا لیں پتہ چلا اللہ ہی کے لیے محبت بھی ہونی چاہیے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی بھی ہونی چاہیے ایسی دوستی کرنے والے دونوں قیامت کے دن رحمت الہی کا سایہ پائیں گے لیکن آج دوستی کون میرے ہوتا ہے کوئی کہ مہروا بڑھیا لاگے تو اسے دوستی کری ہے تکہ دھیرے دھیرے ہو کے گھر میں گھسے لگی ہے تکہ گھر میں گھس کے تکہ حاتم تائے کی ابا بنی ہے کہا ضرورت ہے لیو 100 کی جگہ 500 پکڑ رہی ہے یہ دوستی ہے یہ دوستی نہیں ہے یہ کیا کہا جائے ایسے آدمیوں سے اپنے گھر کو پاک کرنا ضروری ہے اگر کوئی کسی کے گھر میں بیٹھ رہا ہو تو پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھگائیں مدینہ منورہ میں ایک انصاری جا رہے تھے اور ایک اجنبی عورت آ رہی تھی اس کو 2-3 یہودی چھیڑنے لگے حضرت انصاری مدینہ منورہ کے قریب پہنچے اور یہودیوں کی طرف جھپٹے کہا سنو مذہب اسلام میں کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت آبرو پہ حملہ کرنا جائز نہیں ہے میرے ہوتے ہوئے کہ ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ ان یہودیوں سے وہ انصاری مدینہ منورہ کے مقابلہ کرنے لگے لڑنے لگے اتنی دیر تک لڑے کہ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے اور اسی اثنا میں اس عورت کو موقع ملا اپنی عزت بچا کے نکل گئی یہ ہے مدینے کے مسلمان کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو بچانے کے لیے جان دینا پڑے تو جان دے دے مسلمان لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہیں کہا ارے ہم کاکری اپنے گھر میں کنواں کھودا ہوتے ہم سے کیا مطلب گھر میں کنواں کھودا ہوتا ہم سے کیا مطلب ارے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کی زندگی سے سبق نہیں ملتا ہر آدمی کا فرض بنتا ہے کہ اپنے پڑوسی کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے 6 نمبر پر حضور فرماتے رجل دعاتہ امرأۃ وہ آدمی جس کو کوئی جوان عورت بلائے ذات حسب و جمال اونچے خاندان کی بھی ہو خوبصورت بھی ہو ایسی خوبصورت عورت تنہائی میں کسی نوجوان کو زنا کے لیے بلائے فقال انی اخاف اللہ تو نوجوان کہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں تمہارے قریب نہیں آؤں گا ایسی تنہائی میں سے زنا سے بچنے والا انسان قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا سایہ پائے گا اس لیے نوجوانوں خدا سے ڈرو خدا ہر جگہ دیکھتا ہے لیکن جب انسان اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسباب بنا دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ تفسیر کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ پوری دنیا میں عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کسی عورت کو اللہ نے بنایا تو وہ حضرت ابراہیم پیغمبر کی بیوی سارہ ہے۔ ان سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت ہوئی ہی نہیں، ایسی خوبصورت عورت۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، ایک ملک کے بارڈر پہ پہنچے تو وہاں کے سپاہیوں نے دیکھا تو حیران، یا اللہ ایسی عورت روئے زمین پر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنی خوبصورت عورت۔ تو ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کو اطلاع کیا اور بادشاہ بدتمیز تھا۔ بادشاہ نے جب سنا تو کہا بلاؤ۔ لوگ لے کر کے گئے سپاہی، ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی ہیں۔ جب شاہی محل کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے بادشاہ کا حکم ہوا کہ عورت کو اندر داخل کیا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو شاہی محل میں داخل کرنے لگے تو ابراہیم پیغمبر کے آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے۔ سارہ کہتی رو رہے ہیں، کہا کیوں نہ رو، بادشاہ ظالم ہے، تم کو اندر بلا رہا ہے، عزت و آبرو پہ حملہ کر سکتا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، اپنے خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں۔ سارہ نے کہا تھا ابراہیم پیغمبر رو نہیں، جس خدا نے مجھے حسن عطا فرمایا ہے وہ خدا میرے حسن کی حفاظت پر بھی قادر ہے، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ کیا ایمان تھا سارہ کا خدا کی ذات پر۔ سارہ کو اندر لے گئے، جیسے بادشاہ نے سارہ کے چہرے پر نگاہ ڈالی کہ تخت سے اترا، اتنی حسین تھی وہ، تخت سے اترا، گناہ کے لیے آگے بڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن پر فالش گرا دیا، فالش گر گئی، لبلبائے لاگو کرے گا، یہ فالش جی کے پر گرے تھے کون میرے ہوتے بتاؤ، چلیے تو ایسے فالش گر گئی بیکار، آپ کیا کریں؟ اب کہا ایسا معاف کر، ایسا معاف کر، ایسا معاف کر۔ سارہ کو رحم آیا، معاف کر دیا۔ جیسے سارہ نے دل سے معاف کیا ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح بنا دیا، صحیح ہو گیا۔ جب ہاتھ پیر ٹن ٹن بہے تو نفس بہت برا ہوتا ہے، سوچس کو ہوں بیر تھورو ہوئی، وہ پھر بڑھا آگیا۔ جب پھر بڑھا تو پھر فالش گری، جب پھر فالش گری پھر معافی مانگا، سارہ نے معاف کر دیا۔ تب بادشاہ نے سارہ کو واپس بھی کیا اور تحفہ تحائف بھی عطا کیا۔ پتہ چلا کہ انسان جب گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات کو بنا دیتا ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ لہذا اے نوجوانوں، کہیں بھی تنہائی میں ہو، کہیں بھی ہو، جب تم گناہ سے بچنے کا ارادہ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرے گا۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ بنائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ایسے آدمی کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور 7ویں نمبر پر حضور فرماتے ہیں رجل تصدق صدقتا، وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، خیرات دیا، فاخفاها، تو اس کو چھپا کے دیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اتنا چھپایا کہ بائیں کو پتہ نہ چلا کہ داہنے نے خدا کی راہ میں کیا دے دیا۔ اس طرح جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے گا، حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ اس لیے لوگوں، کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو کبھی اس کا نام نہ لو، نام لے لیا تو صدقہ بیکار ہو گیا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ رجال، 3 آدمی ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ،
کہ قیامت کے دن اللہ ان تینوں سے بولے گا نہیں، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر نے سنا حدیث میں فقام ابو ذر، تو ابو ذر کھڑے ہو گئے، وقال من هم یا رسول اللہ، اور کہا اللہ کے رسول وہ تینوں ہیں کون جن سے اللہ بولے گا نہیں، جن پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا، وہ تین ہیں کون؟ تو نمبر 1 پر فرمایا المسبلو، ٹخنا کے نیچے لباس پہننے والا، اتنا لمبا پینٹ یا پیجامہ کہ یہ ٹخنا چھپا رہی ہے، گھمنڈ کے ساتھ جو ایسا پہنے تو اللہ اس سے بولے گا نہیں، اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ لیکن اگر گھمنڈ کے طور پر نہیں پہنا ہے، پیجامہ باندھے دیا اور کھسک کے پیٹ بڑا رہا ہے چلا گیا، تو اگر کسی کا پیٹ بڑا ہے اور باندھتا اور کھسک جاتا ہے تو اس پکڑ میں وہ نہیں آئے گا، گھمنڈ کی نیز۔ لیکن آج معاملات ہیں کچھ، آج تو ضد بہت چلت ہے، سنی اتنا نیچا پہنی کہ بہارے ضرورت نہیں ہے، جہر جاؤ ساتھے لکھے جاؤ، اور دیوبندی اتنا اونچ پہنی کہ لاگت ہے پیجامہ نہ ہوئے پینٹ پہنے، کاہے ضد میں، اور ضد نہیں ہونی چاہیے، پنڈلی کھلی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بدصورت لگے، اور ٹخنا چھپنا نہیں چاہیے کہ گناہ نہ پڑ جائے۔ بہت سے ہمارے نوجوان پینٹ پہنتے اس کے بعد موڑ لیتے، یہ موڑنا بھی گناہ ہے۔ آج کل ضد بہت ہے، اور ضدی کا انجام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ایک نواب صاحب تھے اور ان کے ایک نوکر رہا ہے بدھو۔ ایک دن نواب صاحب کہیں کہ سسرال جانا تھا، تو کہیں چلو چلا جائے بدھو، تو نواب صاحب کہیں ہمارا پیجامہ بہت گندا ہے یار، تو بدھو کہیں ہمارا پیجامہ صاف رکھا ہے، ہمار پہن لو، ہم آپ کے پہن لے میں، ہم نوکر آدمی گندا رہی تب وہ چل جی۔ نواب صاحب کہیں نہیں یار، اگر سسرال میں کوئی جان گا کہ نواب اپنے بدھو پیجامہ پہن کے آئے ہیں تو کتنی بڑی برائی ہوئی۔ کہنے رہے پہنو ہمارا پیجامہ، جب ہم نہ بتائے تو کوئی کیسے جانے، پہنائے دی سپن پیجامہ۔ نواب صاحب کے پیجامہ خود پہن لی، اور کے بعد جب نواب صاحب وہاں پہنچے تو ان کے لیے دروازہ کھل گیا، اندر چلے گئے، اور نواب کے لیے برآمدہ میں چارپائی پڑ گئے بدھو کے لیے۔ نواب صاحب اندر، بدھو باہر۔ اب گاؤں والے جانیں کہ نواب صاحب آئے تو کچھ لوگ ملاقات کرے آئے، جب آئے ملاقات کرے تو بدھو باہر۔ لوگ پوچھیں بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہیں؟ تو بدھو کہیں نواب صاحب اندر ہیں، اگر نواب صاحب سے ملے آئے ہو تو اندر چلے جاؤ۔ بدھو نے کہا اگر نواب صاحب سے ملے آئے تو اندر چلے جاؤ۔ ہلو، بدھو نے کہا نواب صاحب سے ملنا ہے تو اندر چلے جاؤ، اگر ان کے پیجامہ سے ملا ہے تو ادھر مل لو۔ تو لوگ کہیں نہیں کہا بات، کہیں پہ بات ایسے ہے، اگر ان سے ملے ہیں تو اندر جاؤ، ان کے پیجامہ سے ملا ہے تو یہاں مل لو۔ اب نواب صاحب سنیں تو بہت آگ بگولا، لیکن کریں کا بیچارے۔ جب سب مل کے چلے گئے تو نواب صاحب نکلے ڈانٹے لگے، کہیں ارے صاحب معاف کر دو، بھول گیا تھا، پہلی غلطی اللہ معاف کرتے، آپ معاف کر دو۔ خیر معاف کر دیا، کوئی بات نہیں۔ پھر کچھ لوگ ملے آئے، جب آئے تو سلام کہیں، پھر پوچھیں بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہیں؟ تو بدھو کہا تھا نواب صاحب تو اندر ہے، لیکن ایک بات سن لو۔ کہیں نواب صاحب کے پاس جائے، سب بات ان سے پوچھو، لیکن ان سے ان کے پیجامہ نہ پوچھو کہ تمہارا پیجامہ کہاں ہے۔
تو کہیں کا ہے کہیں بات ایسا ہے سب پوچھو لیکن پیجامہ نہ پوچھو۔ اب نواب صاحب اور بہت کھپا، جب لوگ مل کے چلے گئے تو نواب صاحب نکلے کا مارے لگے، کہیں نالائق تو نے ناک کٹا دیا، کہیں ارے حضور منع تو کیا تھا پیجامہ نہ پوچھنا، کہ ہن نالائق پھر پیجامہ رٹ رہا ہے۔ کہا اچھا معاف کر دو، پیجامہ زبان پہ نہیں آئے گا۔ خیر پھر معاف کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ لوگ ملنے آئے، جب پھر کچھ لوگ ملنے آئے بدھو سے سلام کہیں بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہیں؟ تو بدھو سر نیچے جھکائے لی، ایک چپ ہزار چپ۔ پھر لوگ پوچھتے رے بدھوا بتاؤ نا رے نواب صاحب کہاں ہیں رے؟ بدھو چپ، کہیں بول نہ رے کاہے نہیں بولتے کہاں ہے نواب صاحب رے؟ تو کہتے ہم جانے کہاں نواب صاحب ہے، ہم نہیں جانے تھے، جب ہم ان کے پیجامہ نہیں بتا سکے تھے تو ان کا کیسے بتا سکے؟ بس نواب صاحب نکلے کا مار کے بھگائیں گے، ضد کیا تو مارا بھی گیا، نوکری بھی چلی گئی۔ ضد نہ کرو، آج کل تو ضد میں کام گڑبڑ ہے۔ ضد نہ کرو، غریب نواز کی زندگی بھی نظروں کے سامنے رکھو۔ دیکھو اجمیر گئے تھے، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، راجہ کے سپاہیوں نے کہا تھا بابا یہاں سے ہٹو یا ہمارے اونٹ بیٹھیں گے، تو غریب نواز نے کہا تھا خدا کی زمین بہت پڑی ہے کہیں بٹھا دو، کہا نہیں اٹھو یہی میرے اونٹ بیٹھیں گے۔ تو غریب نواز نے ضد نہیں کیا تھا، کہا تھا ٹھیک ہے تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے، یہ کہہ کے چلے گئے، اونٹ بیٹھے تو بیٹھے ہی رہ گئے۔ چپک لیا زمین نے، مارا پیٹا لوگوں نے، لیکن اونٹ اٹھے نہیں۔ جب غریب نواز سے معافی مانگی، غریب نواز نے معاف کیا، تب زمین نے ان کو اونٹوں کو چھوڑا۔ تو غریب نواز نے ضد نہیں کیا تھا۔ ضد نہ کیا کرو کسی معاملے پہ، رحم دل بنو، اللہ تم پر مہربان ہو جائے گا، رحم دلی کرو۔ دوسرے نمبر پر حضور فرماتے والمنان، احسان کر کے احسان جتانے والا اتنا بد نصیب ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس سے بولے گا نہیں، اس کے اوپر نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ کسی غریب کو کھانا کھلا دو تو زندگی میں کہیں نام نہ لو، کسی کو کپڑا پہنا دو تو نام نہ لو، کسی کا سہارا بن جاؤ تو ادھر ادھر اس کا تذکرہ نہ کرو۔ تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے والمنفق سلعۃ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے دھندھا کرنے والا۔ دھندھا میں جھوٹی قسمیں کھانا یہ بھی بہت گناہ ہے، روزی کی برکت چلی جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں کاروبار کرو، کاروبار کرنا، تجارت کرنا نبیوں کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، کرو لیکن جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ کہ قسم اللہ کی باطن کے خریدار ہے نا۔ بہرحال آپ حضرات سے گزارش ہے کہ موت کی تیاری کرو، اور موت کی تیاری میں ہے کہ ہم نماز پنجگانہ پڑھیں، حلال روزی کھائیں، ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پڑوسی چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے من کان منکم مومنا، تم میں کا جو مومن ہو، مسلمان ہو، فلیکرم ضیفہ، تو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، ولا یؤذ جارہ، اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو مومن کی پہچان ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اپنے بڑوں کا ادب کرو۔ حضور فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا، جس نے اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کیا، ولم یوقر کبیرنا، اور جس نے اپنے بڑوں کی عزت نہ کی، فلیس منا، تو اس کا تعلق ہم سے نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو اپنے رسول کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ میرے بعد حضرت کی نعت ہوگی، اس لیے ایک بچے بات پڑھ رہا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، ہمارے مولانا شاہ عالم صاحب ہیں،
ان کی خواہش ہے کہ 2-4 منٹ اور، تو چلیے ایک بات اور سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔